لا تزار والدتن بولدہا ولا مولود لہ بولدہ۔ قاعدہ بہت عام ہے، کدھر کدھر اپلائی ہوتا ہے، یہ کس کس صورت میں اپلائی ہوتا ہے؟ کسی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ہی کسی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات نکل آتی ہے، مثال کے طور پر یہ تو انہوں نے تو صرف دودھ اور اس معاملات میں ان کو اپلائی کیا، حالانکہ یہ قاعدہ بہت بڑا قاعدہ ہے، ٹوٹلی خدا کریم نے مجہول کی صورت میں دے کر اس کو ایسی اصل بنا دیا ہے کہ بچے کی وجہ سے والدہ کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بس والدہ اصل ہے، بچہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ بچے کی وجہ سے والدہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر بچہ پیٹ میں ہے، فرض کریں یہ ابھی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا ہو، ہاں والدہ ہے وہ جس نے بچے کو پیدا کرنا، اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر یا وہ اس کو مارا جائے یا اس کو مارا جائے، پھر کس کو مارا جائے گا؟ اس بچے کو جس کی وجہ سے ماں کی جان خطرے میں ہے۔ یا دودھ پلانے یا پیدا ہونے کے بعد اگر یا والدہ کو بچہ دودھ پیتا ہے تو والدہ کو نقصان ہوتا ہے، ثابت ہو گیا ہے میڈیکلی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں کے لیے نقصان دہ ہے بچے کو دودھ پلائے، پھر کیا کرے؟ نہ پلائے۔ لا تزار والدۃ بولدہا، وہ اپنے بچے کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یعنی شوہر کہ نہیں میں نے تو نہیں لینا دودھ، جیسے بھی ہے مرو جیو، ہاں دودھ اسے تو نہیں پلانا ہے۔ یہ خدائے کریم دو ٹوک انداز میں ایسا قاعدے بتا رہا ہے یہ انسان، اور پھر اس کے آخر میں آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے یہاں بھی خدائے کریم نے بڑی سختی کے ساتھ آخر میں کہ بندے بن کے رہو، نہیں تو آگے پھر ہم جانتے ہو کہ کس کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، اور پھر وہ اسی دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ آخرت کی بات تو بعد میں وہ آئے گی نا، اسی دنیا میں بھی اس کا بیلنس رکھتا ہے کہ اتنا کیا ہے تو اب اتنا سا ہو۔ یہ دیکھیں، لا تزار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ۔ اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین کو چھوٹ ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے آپ تو محفوظ ہیں، خدا کریم نے آپ کے اوپر چھتری رکھ دی ہے، آپ کے حقوق سارے پورے ہیں، آپ کسی طرح، اچھا یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، اب کسی بھی اور بیسیوں وجہ ہو سکتی ہیں، ہاں بیسیوں طریقے ہو سکتے ہیں جس سے والدہ کو نقصان ہو تو پھر بچے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ والد مثلا بچے کو والدہ کو نقصان پہنچائے دور رکھتا ہے، مثال کے طور پر بچے کو والدہ سے دور رکھتا ہے والد، تو یہ کیا ہے؟ والدہ کو کیا ہے اس میں؟ نقصان ہے، نفسیاتی نقصان ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو ضرر پہنچانے والی بات ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالعکس اگر کوئی والد ہے اس کو بھی اپنے مولود کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کہ والدہ مثلا آپس میں ان کی چپکلش ہے تو کیا ہے وہ بچوں کے باپ کو جو ہے تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ بچے کو استعمال کر رہی ہے کہ بھائی آپ کا بچہ ہے، آپ کے خرچے بہت ہیں، آپ کے یہ ہے وہ ہے، یہ کریں وہ کریں فلاں کریں، اس طرح لے آئیں وہ لے آئیں، اس نے اس کا بہانہ رکھا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ بچے کو مثلا والد سے دور رکھتی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اور جو بھی ابھی ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسی مثالیں نہ آئیں، لیکن یہ چیزیں معاشرے میں بہت ہوتی ہیں کہ اولاد کی وجہ سے والد کو جو ہے وہ مسئلے میں رکھا جاتا ہے، مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اب کون یہ کرے گا؟ اصلاً خدا کریم نے نہیں بتایا کہ یہ اس کی بیوی کرے یا دوسرے کریں، اور دوسری طرف سے بیوی کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ حتماً شوہر ہوگا جو
اپنے اس کی والدہ کو نقصان پہنچائے گا، نہیں، ہو سکتا ہے تیسری پارٹی ہو۔ یہاں خدا کریم نے مجہول کہہ کر یہ اس کے فائل سارے کے سارے کھلے چھوڑ دیے ہیں کہ کوئی بھی فائل ہو سکتا ہے، کوئی بھی فائل ہو سکتا ہے۔ ماؤں کو نقصان نہ پہنچے ان کے بچوں کی وجہ سے، باپوں کو نقصان نہ پہنچے ان کے بچوں کی وجہ سے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں کون کر رہا ہے بھائی؟ کس نے کرنا ہے؟ خدا کریم نے کہا یہ بات مجھے نہیں کہنی کہ کون کر رہا ہے، مجھے والدہ کو محفوظ بنانا ہے اور والد کو محفوظ بنانا ہے۔ جو بھی ہو جس کی وجہ سے بچے کو درمیان میں لا کر والد کو نقصان پہنچایا جائے، والدہ کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو تکلیف میں رکھا جائے، یہ اللہ کے قانون میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ اسی کا حصہ ہے، کس کا؟ لا تکلف نفس الا وسعها، یہ اسی کا بھی حصہ ہے، اور خود اپنی جگہ پر خود ایک قاعدہ ہے۔ اور جو والدین بچے دار ہوتے ہیں ان کو یہ اپلائی آپس میں دونوں پر بھی ہوتا ہے، تیسری پارٹی پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی دادا ہے، دادا نے اپنے قانون چلا رکھے ہیں، ہاں، کوئی چاچا ہے اس نے اپنا ٹیکہ بنائے ہوئے، ہاں، کوئی دوسرا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے جنہوں نے اپنا یہ سب کے لیے کہ کوئی بھی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائے، کوئی بھی والد کو اس کے بچے کے حوالے سے اس کو بہانہ بنا کر یا درمیان میں اس کو لا کر یا اس کے حسابات سے ان کو نہ پہنچائے تکلیف۔